الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تدع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. واغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم نے سورہ حامیم سجدہ کی آخری 8 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 47 سے لے کر آیت نمبر 54 تک۔ تو یہ جو ہے 25ویں پارے کا پہلا رکوع ہے اور سورہ حامیم سجدہ کا آخری رکوع ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اس ایک رکوع کا جو ہے ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 25واں پارہ جو ہے اس کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، اور کوئی پھل اپنے خلاف سے نہیں نکلتا۔ وما تحمل من انثى، اور نہ کسی مادہ کو حمل رہے یا پیٹ رہے۔ ولا تدع الا بعلمہ، اور نہ وہ بچہ جنے مگر اس کے علم سے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، اور جس دن یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ انہیں ندا فرمائے گا کہاں ہیں میرے شریک؟ قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، وہ کافر کہیں گے ہم تو اس سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور گم گیا ان سے جس سے پہلے پوچھتے تھے۔ یہ سارے جو مشرکین کے جو بت تھے یا جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ گم ہو جائیں گے، اور سمجھ لیجئے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلا جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف ہی یہ سوال لٹایا جائے، اس کا جواب کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں پہلا جملہ کہ اگر کوئی پوچھے کسی سے بھی کہ قیامت کب ہے، قیامت کب ہے، تو اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے مفسرین نے اپنے تفسیروں میں لکھا ہے، مثلاً تفسیر نصفی جو ہے انہوں نے ذکر کیا ہے الیہ یرد علم الساعہ، کہ جب کوئی شخص کسی سے پوچھے کہ قیامت کب ہے تو کیا جواب دینے والا کیا کہے کہ اس کا علم اللہ کو ہے کہ قیامت کب ہے۔ انہوں نے تفسیر نصفی لکھا ہے یجب علی المسئول ان یقول اللہ یعلم ذلک، ان کا کہ جب کوئی آدمی کسی سے پوچھے کہ قیامت کب ہے تو مسئول جس سے پوچھا گیا ہے اس پر واجب ہے وہ یہ کہے اللہ یعلم ذلک، اس کو اللہ جانتا۔ اب جو ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ جب ترجمہ تفسیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، لیکن ہم اپنی تحقیق کے مطابق جو اہل سنت علماء ہیں، سب علماء اہل سنت، ان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے
کہ اس کا علم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے باقی علوم عطا فرمائے، اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کا علم جانتے ہیں، کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے، کس تاریخ کو آنی ہے۔ اور اس کی جو واضح دلیل ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے تمام نشانیاں جو قیامت کی ہیں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی، ساری بتا دی۔ یہاں تک کہ آپ نے جو ہے چھوٹی نشانیوں میں سے جتنی بھی آپ نے بیان فرمائی، آج وہ آلموسٹ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یا جو میں نے پڑھی ہیں، سوائے ایک نشانی کے جو ابھی رہتی ہے، اور جو رہتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد جو ہے وہ 50 عورتوں کا کفیل ہوگا، یعنی ایک کمانے والا ہوگا اور 50 عورتیں اس کے کمائی کو کھانے والی ہوں گی، اس کی بہنیں ہوں، اس کی وائف ہوں، یا اس کی خالہ ہوں، یا اس کی جتنے بھی اس کے ذمے ہیں جو اس جن کا خرچہ وہ برداشت کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 50 عورتیں ایک مرد کی کفالت میں ہوں گی۔ تو اب یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی یہ نشانی نہیں ہے، باقی اس کے علاوہ جتنی نشانیاں بھی آپ نے فرمائی وہ آلموسٹ ساری کی ساری پوری آ چکی ہیں۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ مسجدیں خوبصورت ہوتی، اور دیکھ لو مسجدوں کی کتنی خوبصورتی ہے۔ خود سرکار دو عالم علیہ السلام کے زمانے میں مسجد دیکھ لو، آپ کے بچپن کی زمانے کی مسجد دیکھ لو، باپ دادی کے زمانے کی مسجد دیکھ لو، آج دیکھ لو کتنی خوبصورت ہے۔ یعنی قرآن مجید دیکھ لیں کتنے خوبصورت چھپ گئے۔ ایون جس قرآن مجید پر میں نے حفظ کیا تھا آج سے یعنی 50 سال 60 سال پہلے، وہ جو تھا آپ اگر آپ دیکھیے اس کو، میرے پاس آپ بھی وہ موجود ہے میرے گھر میں جس پر میں منزل پڑھتا ہوں، اس کو دیکھیں اور آج ہم دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ کتنا جو ہے فرق آ گیا ہمارے بچپن سے کے زمانے میں اور آپ کے زمانے میں۔ اس وقت کوئی پرنٹنگ پریس مسلمانوں کی نہیں ہوتی تھی، سکھوں کے اور ہندوؤں کے جو ان کی پرنٹنگ پریسنگ ہوتی تھی ان سے وہ جو پرنٹ ہوتے تھے، اور جو ہے کشمیری بازار کے تاجران جن کا نام سینکڑوں سال سے چلتا آ رہا تھا، بالکل ایسے کمزور کاغذ پر کے جو اخباری کاغذ نہیں ہوتا اس پر قرآن مجید پرنٹ ہوا کرتا تھا اس دور میں۔ تو آئے دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے کتنے خوبصورت قرآن مجید، کتنی کتابیں آ گئی۔ یہ ساری قیامت کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمایا کہ بیٹے جو ہیں وہ ماں باپ کی بے عزتی کریں گے، اسی طرح جو ہے خاوند جو ہے وہ شوہر کی غلامی کرے گا، شوہر غلام ماں وائف کے کہنے پر ماں کی بے عزتی کرے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں آج وہ ساری کی ساری آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اب جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام نے ساری نشانیاں بتائی ہیں۔ بڑی نشانیاں جو آپ نے بتائی ہیں 10 نشانیاں، وہ جو ہے ان کا ذکر پہلے کسی درس سے گزر چکا ہے، جن میں ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، دابت الارض نکلے گا، وغیرہ وغیرہ، مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ یہ ساری نشانیاں 10 جو ہیں یہ اس وقت آئیں گی جب توبہ کا دروازہ بند ہونے لگے، لیکن چھوٹی نشانی ساری بتائیں۔ آپ دیکھیں کہ جس نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کون کون سی نشانی آئے گی، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں نے جانا ہے سینٹ پیٹر کالج جانا ہے فار ایگزامپل کو پوچھا، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ اگر آپ جانتے ہیں کہ وہ کہاں ہے تو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ یہاں سے نکلیں اور یہاں سے لیفٹ لیں، 2 بلاک کے بعد آپ کو منٹگمری ملے گی، اس پر چلتے جائیں، آگے برج جائے گا، برج کے بعد جو ہے اتنا سفر جتنا برج تک کیا ہے اتنا سفر آگے جائیں گے،
تو جب کینیڈی بولیوارڈ آئے گا اس کے آپ رائٹ سائڈ کی طرف دیکھیں گے تو سینٹ پیٹر ہوگا. تو آپ تب بتائیں گے نا یہ ساری نشانیاں. وہ کہے گا نہیں مجھے کچھ اور نشانیاں بتاؤ، تو آپ پھر بتائیں گے نہیں اس میں یہ سڑک آئے گی، یہ سڑک آئے گی، یہاں درخت آئے گا، یہاں فلاں بلڈنگ آئے گی. سارا کچھ بتائیں گے. جب آپ نے دیکھا ہوا ہوگا، آپ کے پاس علم ہوگا تو بتائیں گے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے رستہ بتائیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں ساری بتائیں، آپ کو ساری نشانیوں کا علم تھا، اس لیے آپ نے بتائی. آپ نے زمانے بھی بتایا کہ آخری زمانے میں کون سے زمانے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ بھی آپ نے بتایا. ساری نشانیاں آپ نے بتائی ہیں. یہاں تک کہ آپ نے دن بھی بتا دیا، آپ نے مہینہ بھی بتا دیا کہ محرم کا مہینہ ہوگا، آپ نے تاریخ بھی بتا دی کہ 10 محرم ہوگی، آپ نے دن بھی بتا دیا جمعے کا دن ہوگا، اور آپ نے وقت بھی بتا دیا. جب آپ نے وقت بھی بتا دیا، دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، اب باقی رہ گئے سال کہ آپ نے فرمایا کہ سال. اب یہ بات تو جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نبی سے بھی پوچھا جائے، رسول سے پوچھا جائے، عالم سے پوچھا جائے، کسی ان پڑھ سے پوچھا جائے، کسی ولی سے پوچھا جائے کہ قیامت کب آئے گی، تو کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ وہ یہ کہے کہ اللہ جانتا ہے. اب دیکھیے علامہ صاحب تفسیر ساوی، یہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم علامہ احمد ساوی مالکی، اور جامعہ ازہر جو یونیورسٹی ہے اس کا یہ ڈین کہہ رہے ہیں یا وائس چانسلر کہہ رہے ہیں، وہ رہا ہے علامہ احمد ساوی مالکی. ان کی بہت بڑی تفسیر ہے. انہوں نے کیا لکھا اپنی تفسیر میں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی جگہ پر یہ آیات ہیں انما علمھا عند ربی، قرآن مجید میں، کہ قیامت کا دن علم جو ہے اللہ کے پاس ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کن، آپ ان کو فرما دیجئے انما علمھا عند ربی، کہ قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے. یہ اپنی جگہ پر ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. یا دیگر جتنی آیات ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن آپ فرماتے ہیں فلا ینافی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یخرج من الدنیا حتی اطلع علی ما کان وما یکون وما هو قائل. فرمایا کہ یہ ساری آیتیں اپنی جگہ پر، اور قرآن مجید میں الہی یردو جو ہے، الہی الہ جو ہے، یہ جار اور حاضر مجرور، یہ جار مجرور ملا کر اس کو جب جملے پر مقدم کرتے ہیں، اس کی خصوصیت اور حسر اپنی جگہ پر، لیکن اس کے منافی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے نہیں گئے، یعنی آپ بھی حیات تھے، اور آپ کی وصال سے پہلے حتیٰ اطلع، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ما کانا، جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی علم عطا فرما دیا، وما یکون، اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم عطا فرما دیا، وما هو قائل، ما کانا وما یکون وما هو قائل، جو ہو چکا ہے، جو ہوا، جو ہوگا، جو بعد میں ہونے والا ہے، تمام کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو دنیا میں جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. ومن جملتہ، اور یہ جو ما کانا وما یکون وما هو قائل ہے، یہ جو جملہ ذکر کیا، فرمایا اسی میں وقت الساعہ، قیامت کا علم بھی سے جاتا ہے. جب اللہ نے ما کانا علم بھی دے دیا، ما یکون کا علم دے دیا، وما هو قائل کا علم بھی دے دیا، تو اس میں قیامت کا علم آتا ہے. علی اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت کا علم بھی دے دیا، ولیکن امرا بکتمانہ، لیکن اللہ نے حکم دیا میرے محبوب اس کو کسی پر ظاہر نہیں کرنا، فرمایا کسی کو بتانا نہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے. آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنے لوگوں نے عرض کیا. کئی ایک حدیث آتی ہے آپ نے سنی ہوگی، کس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے، یہ پوچھا، آپ نے کیا فرمایا کہ قیامت کے لیے تیار کیا کیا. یعنی یہ اکثر حدیث آپ نے سنی ہوگی. انہوں نے پوچھا متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب ہے، آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے لیے تیار کیا. تو
صحابی نے آگے سے جواب دیا ہے کہ جیسے بیان کرتا ہوں، حضرت انس اس کے راوی ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کے لیے تیار تو زیادہ نہیں کیا، نہ میں نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ میں نے زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ میں نے زیادہ عبادت کی ہے، لیکن احب اللہ و رسولہ، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر سن لے، المرء مع من احببت، قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرے گا۔ تو آپ نے جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ جو اگر تم سے کوئی پوچھتا ہے قیامت کب ہے تو واجب کیا جواب دے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ نے چھپایا، ان صحابی کو نہیں بتایا قیامت کب ہے، بلکہ آپ نے فرمایا جو ضروری چیز ہے اس کے لیے عمل کرو۔ آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے عمل کیا ہے، ہاں جی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی عمل زیادہ نہیں کیا لیکن میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو آپ نے خوشخبری دی کہ پھر جو کسی سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، ہاں جی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں جب سے ہم نے یہ حدیث سنی نا، ہم سارے صحابہ اتنے خوش ہو گئے اس حدیث کو سن کر کہ ہم سب جو ہیں جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، تو اگرچہ ہمارے اعمال ان جیسے نہیں ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، تو جن کے اعمال ہم سے اچھے ہیں جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ اگرچہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں لیکن جن کے اعمال اچھے ہیں، جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو صحابہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں، انبیاء میں بڑا مقام رکھتے ہیں، قیامت کے دن ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے یہ ہمارے لیے بھی حوصلہ افزا ہے کہ اگرچہ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہمارے اعمال نمازیں صحیح نہیں ہیں، روزے صحیح نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ خلوص نہیں ہے، لیکن جب آپ صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے محبت رکھتے ہیں، اولیاء کاملین سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت رکھتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی قیامت کے دن آپ کا ساتھ ان کے ساتھ ہوگا، آپ ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کے ساتھ آپ قیامت کے میدان میں رہیں گے۔ ہاں جی، تو یہ صاحب تفسیر صحابی کیا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ نے حکم دیا کہ نہیں بتاؤ۔ آپ کو یہ حدیث جبریل کی آپ نے سنی ہوگی کہ جب حضرت جس کے حضرت عمر راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم حضور کی خدمت میں حاضر تھے، ایک آدمی آیا جس کو ہم جانتے نہیں، اس نے اس کے کپڑوں پر اور اس کے جسم پر کوئی سفر کے آثار نہیں تھے، لگتا تھا کہ جیسے ساتھ والے کمرے سے اٹھ کر آ گیا، لیکن ہم میں سے کوئی آدمی نے اس کو جانتا نہیں۔ اتنے آدمی بیٹھے تھے محفل میں، مجلس میں، تو کوئی نہ کوئی تو ان کو جانتا ہوگا نا، لیکن کوئی بھی نہیں ان کو جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ اجنبی تھا، لیکن اگر اجنبی تھا تو اس پر کوئی سفر کی نشانی ہوتی، کوئی گرد ہوتی، غبار ہوتی، مٹی ہوتی، سفر کی تھکاوٹ ہوتی، چہرے پر تھکاوٹ محسوس ہوتی، کپڑوں پر مٹی ہوتی، جوتے پر مٹی ہوتی، ہاں جی، وہ ایسا لگتا ہے جیسے غسل کا کیا بھی ساتھ والے کمرے سے آ گیا۔ تو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اس نے پوچھا، چند سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے قیامت کا ہے۔ جب اسے قیامت کا پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بھی نہیں بتایا، بلکہ اس کو کیا جواب دیا کہ مال مسئول عنہ بعلم من السائل، جس سے تو پوچھ رہا ہے وہ تم سے زیادہ نہیں جانتا اس مسئلے کو، یعنی جس سے تو پوچھ رہا ہے مجھ سے پوچھ رہا ہے، میرا علم قیامت کے بارے میں کوئی سے زیادہ نہیں ہے، یعنی جتنا تو جانتا ہے قیامت کب ہے تو میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ نے یہ جواب دے دیا اس کو۔ تو آپ نے جب بھی کس نے پوچھا مختلف جواب دیے، تو آپ نے یہ کسی کو نہیں بتایا کہ فلاں دن قیامت آئے گی، فلاں دن قیامت آئے گی، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ آپ کو اس کا علم نہیں تھا، جیسے علامہ ساوی نے لکھا ہے کہ آپ کو علم تھا، تو علم لکھا، علامہ ساوی نے لکھا کہ آپ کو علم تھا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے بزرگ بھی ہیں جنہوں نے سال تک بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی، جنہوں نے سال تک بتا دیا کہ قیامت کب آئے گی، اور یہ موجود ہے ان کی کتابوں میں، انہوں نے سال تک لکھا ہے قیامت کب آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے ان کی طرف اس کی نسبت کی جائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا۔ پھل ہوتے ہیں نا تو وہ کسی چیز کے اندر بند ہوتے ہیں، مختلف پھل ہوتے ہیں، تو کس چیز میں بند ہوتا ہے، تو کس چیز میں بند ہوتا ہے، یا پھول بند ہوتے ہیں یا پھر گلچے وغیرہ میں۔ تو جو پھل اپنے غلاف میں بند ہوتا ہے وہ اس کے نکلنے کا کسی کو علم نہیں۔ جو مادہ کوئی بھی مادہ ہو اس کے پیٹ میں جو ہوتا ہے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، اس کا کسی کو علم نہیں۔ ولا تادہ ہو، اور وہ بچہ کب پیدا ہوگا اس کا علم کسی کو نہیں، الا بعلم، مگر اس کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اب آپ مجھ سے اس معاملے میں اختلاف کریں گے، کہیں گے جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حاملہ کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہ ہو؟ ہاں جی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی یہ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ایک ہے یا دو ہے یا تین ہیں، یہ کیسے کہہ سکتے ہو آج کل کے دور میں کہ جی کسی کو اس کا علم نہیں؟ یا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جی یہ بچہ کب پیدا ہوگا؟ ہاں جی، تو آج تو یہ جو ہے نا جو آج کی ٹیکنالوجی ہے اس نے یہ مسائل آسان کر دی۔ یہ بات آج سے 100 سال پہلے، 50 سال پہلے، 100 سال پہلے بالاتفاق یہ تھی کہ کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ جو ہے وہ تندرست ہے یا بیمار ہے، اس کے اندر کیا کون سا ڈیفیکٹ ہے، ایک ہیں دو ہیں، کب پیدا ہوگا کب پیدا نہیں ہوگا، یہ 100 سال پہلے تک تو ہے۔ اس وقت تو آپ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، لیکن آج جو ہے آج کتنے لوگ ہیں جو جس کو شک بھی گزرے تو فوراً جا کر پوچھ لیتے ہیں جی یہ بچہ پیدا کب ہوگا، چھٹیاں لینی ہے، اور یہ کتنے بچے ہیں، اور بچہ کتنا تندرست ہے، بیمار ہے۔ ہم سے کئی لوگوں نے مسئلہ پوچھا ہے جی بچے کو یہ پرابلم ہے، وہ زندہ رہے گا تو ساری زندگی اس کو یہ بیماری رہے گی، پرابلم رہے گا، اب اس کا کیا کریں؟ تو آپ کا آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی یہ جو علوم خمسہ ہیں، علوم خمسہ کہ اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ بڑے مسئلے حل ہو گئے، بہت مسئلے حل ہو گئے آج، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر کسی ڈاکٹر کو، اگر کسی نرس کو، اگر کسی الٹرا ساؤنڈ کے چلانے والے کو اگر ماں کے پیٹ کے بچے کا علم ہے تو وہ مشین کے ذریعے سے ہے۔ تو کس کے ذریعے سے ہے؟ مشین کے ذریعے سے ہے۔ لیکن اللہ کو جو علم ہے وہ بغیر مشین کے، اس کو مشین ہی جواب ہے اس کا کہ بغیر مشین کے کوئی ڈاکٹر، کوئی نرس، کوئی جو ہے نا ہاسپٹل کا کوئی فرد آپ کو نہیں بتا سکتا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صحت کیسی ہے، وہ ایک ہے دو ہیں، کب پیدا ہوگا، وہ نہیں بتا سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جو علم ہے وہ مشینوں کا محتاج نہیں۔ آپ کا علم مشینوں کا محتاج ہے، اللہ کا علم مشینوں کا محتاج نہیں، یہ فرق ہے، وہ بغیر مشین کے جانتا ہے۔ تو جتنی چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ جانتا ہے وہ بغیر واسطے کے، بغیر کسی وسیلے کے، بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی کے واسطے سے وہ جانتا ہے، اور دنیا اگر جانتی ہے تو وہ مشین کے واسطے سے جانتی ہے۔ یا اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو پرانے کاہن اور نجومی تھے وہ بتاتے تھے جیسے حضرت عبدالمطلب کے بارے میں آتا ہے، حضرت عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، اور پہلے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انہوں نے ان کے ناک کو دیکھا، ان کے جسم کو دیکھا، ان کو سونگا، یہ مختلف قسم بتایا کہ تیرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کی یہ نشانی ہوگی، وہ یہ نشانی ہوگی، اور یہ ہوگا، جیسے سارے
جو ہے یہ قائن اور نجومی بتاتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دیگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ہارون علیہ السلام کے بارے میں. اس لیے تو فرعون اور نمرود نے بچے قتل کرا کہ نجومی نے کہا تھا بچہ پیدا ہوا یا نہیں، اور ان کی بادشاہی کے ہلاکت کا سبب بنا یا نہیں بنا. تو یہ نجومی کی بات سب بھی سچی، کاہنوں کی بات بھی سچی. اللہ کے ولیوں نے بتایا، جیسے ملتان کے شاہ رکن عالم نے بتایا کہ یہ اماں آپ کے ہاں 7 بچے پیدا، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 7 بچے پیدا ہوں گے. حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس جب ابن عربی کے والد آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں بڑا بزنس مین ہوں، میں ساری دنیا پھرا ہوں اور میں بہت بڑا بزنس ہے، میرے یہاں اولاد نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہم نے اللہ محفوظ میں دیکھا تیرے یہاں اولاد نہیں ہے. عرض کی حضرت جی میں بڑے ولیوں کے پاس کیا ہوں، سب نے یہی جواب دیا ہے کہ ہم نے لوح محفوظ دیکھا ہے، تیرے یہاں اولاد نہیں ہے. اگر میرے یہاں اولاد ہوتی تو مجھے آپ کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تو مجھے خود بخود مل جاتی ہے. اگر میری قسمت میں تھی مجھے بیٹا چاہیے. آپ نے فرمایا اچھا. پھر آپ نے فرمایا اچھا میری اب دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، میری پشت میں میرا ایک بیٹا موجود ہے. میری پشت میں میرا ایک بیٹا موجود ہے، آؤ میرے پیچھے سے گزر جاؤ. دیکھو اولاد کیسے ٹرانسفر ہو گئی، اللہ کے ولی کی شان دے، میرے پیچھے سے ٹرانسفر ہو گزر جاؤ. وہ گزرے تو ابن عربی کو فرمایا اس کا نام میرے نام پر رکھنا، محی الدین ابن عربی نام رکھا، محی الدین ابن عربی. اور فرمایا اس کا علم میرا علم ہوگا. آج اس محی الدین ابن عربی کا وہ علم ہے جو بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں. اور جو میں نے پہلے اشارہ کیا نا کہ قیامت کب آئے گی، وہ محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے اپنی جعفر کے علم میں کہ قیامت کب آئے. انہوں نے دن لکھا ہے، سال لکھا ہے، لکھ دیا. اور یہ محی الدین ابن عربی بڑی شان کا مالک ہے جو اندلس میں پیدا ہوئے. اتنا علم تھا آپ کا. اور جو آج کل ڈرامہ چل رہا ہے آرٹور، اس میں ابن عربی کی جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ابن عربی جو ہے اس ڈرامے میں یعنی ان کی روحانیت جو ہے وہ کتنے دکھاتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں، یا جہاں دشمن حملہ کرنے والا ہوتا ہے وہ ابدال کو جنگل میں ابدال کو بٹھا کر ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ فلاں علاقے کی حکومت کرنی ہے، فلاں علاقے میں یہ کرنا ہے. یہ تو ڈرامہ ہے نا، لیکن حقیقتاً وہ ابدال میں سے تھے جو سیریا میں رہے ہیں اور ان کی بڑی شان ہے. خیر میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں گا. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر اللہ کے ولی جو ہے وہ بھی اگر پیٹ کی بات بتاتا ہے، وہ اللہ کے علم سے بتاتا ہے، اپنی طرف سے نہیں بتاتا. اللہ کا نبی بھی اگر کسی کے پیٹ کی بات بتاتا ہے، اللہ کا نبی اگر قیامت کا علم بتاتا ہے تو وہ کس سے بتاتا ہے؟ اللہ کے دیے ہوئے علم سے بتاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب بتاتا ہے کسی قیامت کے علم یا کسی کا علم، وہ کسی کے واسطے اور وسیلے سے نہیں بتاتا، اس کا علم ذاتی ہے. تو کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف قیامت کا علم رد کیا جائے. جب کوئی پوچھے تو کہو کہ اللہ کا وما تخرج من ثمرات من اكمامها، اور کوئی پھل اپنے خلاف سے نہیں نکلتا مگر اللہ اس کو جانتا ہے. اور کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، کوئی مادہ چاہے وہ جانور مادہ ہو یا انسان ہو یا کوئی ہو، کوئی مادہ کسی مادہ کو پیٹ میں بچہ نہیں ہوتا مگر وہ جانتا ہے. ولا تدعو، اور بچہ پیدا نہیں ہوتا مگر الا بعلم، مگر اس کو علم ہے اس کا. اب یہ بات کری اور آگے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا تو رب تعالیٰ پوچھے گا مشرکین سے کہ تم بتوں کو پوجا کرتے تھے، تم نے خدا بنا رکھے تھے، میرے شریک بنائے تھے تم نے. اللہ ندا دے گا، آواز دے گا کہ اے مشرکین، اے کفار، اے مشرکین، اے شرکائی، وہ جو میرے شریک تم نے بنا رکھے تھے، جن کی پوجا کرتے تھے، بت بنائے تھے، وہ کہاں ہیں؟ تو اب وہ دائیں بائیں دیکھیں گے، ظاہر ہے ان کو وہ جو ان کے بت ہیں وہ تو قیامت کے دن نظر نہیں آئیں گے. نہ شیطان ان کے سامنے آئے گا، نہ بت ان کے سامنے نظر آئیں گے. تو آپ جب دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے تو وہ نظر نہیں آتے تو کیا کہیں گے؟ قالوا آذناک ما باللہ من شہید، کہیں گے کہ یا اللہ آج ہم تو اس لیے کہتے ہیں
کہ کوئی بھی آج کوئی بھی گواہ نہیں ہے، یعنی کوئی بھی وہاں ہمارا جن کو ہم بولتے تھے آج وہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ دو معنی اس کے، یا تو واقعی نہ شیطان ہوگا وہاں سامنے ان کے، نہ ان کا کوئی بت ہوگا، نہ کوئی وہاں ظاہر اپنے آپ کو کرے گا کہ ہم معبودان باطلہ ہیں، تو وہاں کوئی بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ یا وہ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ کہیں جب ان کو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہم جھوٹے تھے دنیا میں، تو کوئی بھی معبود جو ہے یہاں جو دنیا میں جن کو آپ پوجا کرتے تھے وہ سب جھوٹے تھے، اور آج کسی کی دال نہیں کرے گی، کسی کی بات نہیں چلے گی، تو وہ کہیں گے کہ شاید ہم اللہ کی بارگاہ میں آج سچ بولیں تو ہو سکتا ہے ہمارا عذاب کم ہو جائے۔ اس لیے وہ کیا کہیں گے، آذناکا ما منا من شہید، یا اللہ ہم پھر سے کہہ چکے ہیں کہ آج کوئی بھی گواہ نہیں ہے، آج وہ بت بھی نہیں ہے جن کو ہم پوجا کرتے تھے، اور وہ ہے ہی نہیں۔ آج ہمیں افسوس لگ رہا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں کرتے رہے۔ یہ دو جواب میں سے ایک دے دیجیے گا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور وہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہوں گے نا جن کو پوجتے تھے، وہ سب گم ہو جائیں گے، یعنی وہ غائب ہو جائیں گے۔ شیطان بھی آنکھیں نہیں ملائیں گے، جیسے وقال شیطانوں اس رکوع میں سورۃ رعد میں ذکر ہو چکا ہے۔ ہاں جی، شیطان بھی کہے گا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم میری پوجا کرو، تم خود پوجا کرتے تھے، تمہیں عقل نہیں تھا کہ ہم نے خدا کو پوجنا ہے، مجھے نہیں پوجنا ہے۔ ہاں جی، شیطان بھی انکار کر جائے گا، معبودان باطلہ بھی سارے غائب ہو جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، جن کو بھی پوجا کرتے تھے وہ سارے کے سارے غائب ہو جائیں گے۔ ہاں جی، وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور سمجھ لیجیے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ آج ان کو محسوس ہو جائے گا کہ مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، ہمارا کوئی ٹھکانہ اور کہیں نہیں ہے، ہم کسی جگہ کے نہیں رہے، ہم شرک کرتے رہے۔ آگے تین طرح کے انسانوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ وہ تین طرح کے انسانوں کو بیان فرماتا ہے۔ پہلا فرماتا ہے لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، کافر، اور کافر سے مراد کون ہے؟ کافر سے مراد یا تو ربیہ کے دونوں بیٹے ہیں، ربیہ کا بیٹا ایک جو ہے وہ شیبہ ہے، اور دوسرا جو ہے شیبہ بن ربیہ، اور دوسرا بیٹا اس کا دوسرا مراد اس کا عتبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، یہ مراد ہے کافر، یا ولید بن مغیرہ مراد ہے، ولید بن مغیرہ، عتبہ بن جو ہے عتبہ بن ربیہ، شیبہ بن ربیہ، یہ کافر۔ فرمایا کہ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، بلائی مانگنے سے کوئی انسان بھی نہیں اٹھتا تھا۔ وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ کافر کے لیے کرنا ہے کہ کافر جو ہے وہ بلائی مانگنے سے نہیں اٹھتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ میں بیمار نہ ہوں، یہ بلائی ہے نا، بلائی چاہتا ہے۔ دنیا میں چاہتا ہے کہ میں بھوکا نہ ہوں، میں غریب نہ ہوں، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ آئے، یہ چاہتا ہے انسان۔ اور انسان سے مراد کیا ہے؟ کافر۔ ولید بن عتبہ جو ہے ولید بن عتبہ، یہ شیبہ بن ربیہ، یا اس کا دوسرا بھائی جو ہے یہ مراد ہے۔ تو یہ نہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ ہر کافر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بیمار نہ ہوں، مجھے بالکل صحت تندرستی اچھی رہے، اور میں غریب بھی نہ پسند نہیں کرتا، لیکن مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ مومن کہتا ہے جیسے مجھے اللہ رکھے میں اس کے رضا پر راضی ہوں۔ سنا؟ آئی نو کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے حالات اچھے رہیں، لیکن اگر کسی مسلمان کو بیماری آ جائے، اگر کسی مسلمان کو جو ہے غربت آ جائے، اگر کسی مسلمان کو تکلیف آ جائے، تو کیا وہ بے صبر ہو جاتا ہے؟ جو صحیح مسلمان ہے وہ بے صبر تو نہیں ہوتا نا،
وہ کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ ہی اس کو دور فرمائے گا، اور وہ کہتا ہے کہ جو اللہ کی مرضی ہے میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ غربت آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، مشقت آئے، تو مومن کی شان یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، جیسے اللہ چاہے گا میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ لیکن کافر کے لیے رب نے فرمایا، جیسے میں نے 3 کافروں کا ذکر کیا، اور اس کے ماتحت سار کافر کی یہ بات ہے، لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، وہ تھکتا ہی نہیں ہے بھلائی مانگتے ہوئے، کہتا ہے کہ مجھے تکلیف نہیں چاہیے، میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، میں غریب نہیں ہونا چاہتا، مجھے بالکل صحت تندرستی چاہیے، اور وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اس کو تکلیف پہنچ جائے، بیماری پہنچ جائے، غربت پہنچ جائے، اس کے مالی حالات کمزور ہو جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے، وہ کفر بکتا ہے، پھر وہ اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر وہ جو ہے فضول باتیں بکتا ہے۔ یہ کافر کی بات اللہ نے فرمائی۔ آگے دوسرے کافر کی فرمایا، وَعَلَيْنَا زَقْنَا وَرَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولُنَّ عَذَابِي، اور اگر ہم کافر کو اپنی رحمت کا مزہ دیں، اپنی رحمت کا مزہ دیں، من بعد ضراء مَسَّتْهُ، پہلے اگر ہم کسی کافر کو پہلے بیماری دیں، تکلیف دیں، کوئی دکھ دیں، اور اس دکھ کے بعد ہم اس کافر کو پھر رحمت ہم اپنی بھیج کر اس کو تندرست کر دیں، اس کی صحت اچھی کر دیں، پہلے ہم اس کو غریب کریں اور غربت میں وہ تکلیف اٹھائے، پھر ہم اس کو مال و دولت دے دیں اپنی رحمت سے، یا ہم کسی کافر کو پہلے بیماری بھیج دیں، بیمار ہونے کے بعد پھر ہم اس کو تندرستی اور صحت عطا فرما دیں، یا کسی کافر کو ہم پریشانی میں مبتلا کر دیں، اور تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرنے کے بعد پھر ہم اپنی رحمت کا ذائقہ اور مزہ اس کو چکھائیں، اور ہماری رحمت اس پر نازل ہو اور وہ صحیح ہو جائے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي، دیکھا میں اسی کا مستحق تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ میں اسی کا مستحق تھا۔ اب مومن کو اگر بیماری آئے اور بیماری کے بعد مومن تندرست ہو جائے، وہ کیا کہتا ہے؟ بولیے بھائی، الحمدللہ رب العالمین، میرے رب نے کرم فرمایا، مجھے صحت عطا فرمائی۔ اگر کسی کو جو ہے کوئی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، غربت آ جائے، بیماری آ جائے، اور کوئی مشکل آ جائے، اور جب اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی حالات بدل دے، تو ہر مسلمان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن قرآن فرماتا ہے کافر کو جب ہم تکلیف دیں، کسی قسم کی تکلیف دیں، غربت دیں، بیماری دیں، دکھ دیں، یعنی مصیبت بھیجیں، اور اس کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت چکھائیں، تو کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، دیکھا میں تو اسی کا مستحق تھا، مجھے ایسے بیماری آ گئی، یعنی مجھے ایسے تکلیف آ گئی، لَيَقُولُنَّ هَٰذَا لِي، یہ میرے لیے ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، یہ کافروں کو آپ پہلے بھی سنا ہوگا، کافر کہتے تھے کہ اول تو قیامت ہے نہیں، کیا کہتے تھے حضور کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ اول تو قیامت ہے نہیں، اور پھر آپ نے ماتحت غریبوں کو کہتے ہیں، فالورز کو، کہ ڈونٹ وری، اگر قیامت آ بھی گئی نا تو پھر ہم بھی وہاں سردار ہی ہوں گے جیسے ہم دنیا میں سردار ہیں، ہم دنیا میں جیسے ہمارے حالات اچھے ہیں، ہمارے پاس نعمتیں ہیں، اور مسلمان غربت میں پس رہے ہیں، اسی طرح وہاں قیامت کے دن بھی ہم اسی طرح موج میں ہوں گے، آرام میں ہوں گے، اور جو ہے ہم عیش و عشرت میں ہوں گے، اور یہ وہاں بھی اسی طرح غریب اور اس طرح بھوکے مریں گے۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ، اور میرے وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرے گمان میں وہ کافر کیا کہے گا؟ قیامت قائم نہ ہوگی، قیامت قائم نہ ہوگی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ، اور اگر رب کی طرف میں لوٹایا گیا، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں قیامت میں رب کی طرف لوٹایا گیا، یعنی قیامت قائم ہوئی اور میں رب کے سامنے حاضر ہوا، تو پھر کیا ہوگا؟ إِنَّ لِي عِندَهُ الْحُسْنَىٰ، وہاں بھی میرے پاس یہی عیش و عشرت موجود ہوگی، میرے پاس وہاں بھی یہی چیزیں ہوں گی۔
سبحان اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں جو ان کی ہیں وہ ساری بتا دی پہلے کہ ان کا یہ گمان ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور قائم ہوگی تو ہماری وہاں موجیں اسی طرح ہوگی جیسے دنیا میں ہماری ہیں۔ اب آپ کسی کافر سے بات کر کے دیکھ لیجیے کہ جو دنیا میں رہتے ہیں یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں، قیامت ہے گی، کس نے دیکھی قیامت؟ اور پھر اگر کہتے ہیں اگر آ بھی گئی قیامت تو یہ تو آپ دنیا میں مرنے والوں کہتے ہیں نا کہ آپ جن کی یہ مر جاتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سیدھے جنت میں گئے، وہ سیدھے جنت میں گئے، نام کا تو تصور نہیں کیا، سیدھے جنت میں گئے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا، تو ضرور ہم بتا دیں گے کافروں کو جو انہوں نے عمل کی۔ فرمایا ایک دفعہ آنے دو قیامت آنے دو اور ان کو بھی آنے دو، پھر ہم ان کو بتا دیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا عمل کیا تھا، ایک ایک کا چن کر ان کا بدلہ لیا جائے گا اور ان کو ان کے برے اعمال کی سزا ہم دیں گے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ضرور انہیں گہرا عذاب چکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافروں کو گہرا عذاب دے گے، اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب ان کو چکھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا۔ اب آگے فرمایا امیہ بن خلف، اور یہی کافر جو ہیں ربیہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ، ان کے لیے فرمایا کہ اس آدمی کی یہ شان ہے کہ جب ہم اس کافر پر، کافروں کا ذکر، جب ہم کافر پر احسان کرتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ آردا، اپنا منہ پھیر دیتا ہے، یعنی وَنَعَا بِجَانِبِهِ، منہ پھیر دیتا ہے اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ فرماتا ہے کہ جب ہم کافر پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر جاتا ہے، یعنی کہاں کی اللہ کا شکر ادا کرنا، کہاں جو ہے وہ نیکی کی طرف آنا، بلکہ وہ اپنی دولت میں، اپنی صحت میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اس کا نام بھی نہیں لیتا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب ہم اسے تکلیف دیتے ہیں، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ عرید کہتے ہیں یعنی چوڑی، جیسے قرآن نے فرمایا نا جنت الارض والسماوات والارض، یعنی صدیق اکبر کو جو جنت ملے گی وہ کون سی ہوگی؟ اتنی چوڑی ہوگی، چوڑی اتنی ہوگی کہ 7 آسمانوں کو جوڑا جائے تو جتنے وہ 7 آسمان مل کر بنتے ہیں نا، اتنی جنت چوڑی ہوگی جو ابوبکر صدیق کو ملے گی۔ تو فرمایا یہاں بھی عریض فرمایا، فرمایا کافر کو جب ہم نعمتیں دیتے ہیں تو وہ ہمیں یاد ہی نہیں کرتا۔ مومن تو یاد کرتا ہے نا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب اس کو صحت ملے، دولت ملے، کوئی بھی انعام ملے، وہ اس سے صدقہ خیرات کرتا ہے، وہ غریبوں کو یاد رکھتا ہے، وہ اپنا جو بھی نیکی کے کام ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، اللہ واسطے دیتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے جب اس کو اللہ تعالیٰ کوئی بھی نعمت دیتا ہے۔ دیکھتے ہی بچہ پیدا ہو تو کہتا ہے جی خوشی ہے، جی تقسیم کرو نیکوں میں، غریبوں میں، مسجد میں لے کر آؤ۔ جب کسی مقدمے سے چھوٹتا ہے، جب کسی تکلیف سے چھوٹتا ہے تو پھر بھی وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، نعمتیں تقسیم کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے سے۔ کافر فرمایا جب کافر کو ہم دیتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے، اور کافر کو جب ہم تکلیف پہنچاتے ہیں، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ یہ پہلے سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے، کسی اور سورہ میں بھی گزر چکا ہے کہ انسان جو ہے ناشکرہ پیدا کیا گیا ہے، جب اس کو آرام پہنچتا ہے تو بھول جاتا ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر لجنبہ قائداً او قائما، کبھی پہلو پر، کبھی بیٹھ کر، کبھی کھڑے ہو کر یا اللہ لمبے ہاتھ کر کر کے مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ کافر کے لیے شان ہے۔ کل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، ارأیتم،
بھلا یہ تو بتاؤ مجھے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان سے کافروں سے کہیے کہ بھلا یہ تو بتاؤ ان کان من عند اللہ ہے، یہ قرآن جو ہے اگر یہ قرآن جو اللہ کے پاس سے ہے، اگر یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور واقعی یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، ثم کفرتم بہ، پھر تم اس قرآن کے جب تم منکر ہو، یعنی من اضل ممن هو فی شقاق بعید، تو اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا؟ یعنی سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہے نا کہ جو صحیح بات کا انکار کرے۔ قرآن مجید آپ ہمارے ان سے پوچھو کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جو کہ ہے، یعنی مومن کا تو ایمان ہے کہ ہے، کافر کا ایمان ہے کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، کافر کا ایمان کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ تو جب کافر کا ایمان یہ ہے کہ ہے یا نہیں، تو اس کو تو چاہیے تھا نا کہ وہ اس کا انکار میں جواب نہ دیتا کہ نہیں ہے۔ جب دونوں پہلو اس کے نزدیک برابر ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کی کتاب ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب نہ ہو، تو اس کو ایک طرف تو نہیں جانا چاہیے نا کہ بالکل انکار کر جائے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ اگر ہے تو ہم ایمان لائیں گے، اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ تھوڑا سافٹ پہلو ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، کفر کرے من، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر اور گمراہی کون سی ہو، اس سے بڑھ کر اور گمراہی کون، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، یہ دور کے ضد میں ہے۔ اور فرمایا کہ جب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے اور کفر کرتے ہیں، تو یاد رکھو سنریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم ان کو اپنی نشانیاں دنیا بھر میں دکھائیں گے، ہم ان کو نشانیاں دنیا بھر میں دکھائیں گے، تو فی انفسہم، اور ان کے وجود میں بھی دکھائیں گے، جب دنیا بھر میں بھی دکھائیں گے، ان کے وجود میں بھی دکھائیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، پھر ان کو حق ان پر کھل جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، فرمایا کہ کیا تمہارے رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں ہے؟ کہ جب رب کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن ہے اور گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری کتاب ہے، تو رب کا یہ گواہی دینا کافی نہیں ہے کہ تم جو ہے قرآن کا انکار کرتے ہو؟ اور جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، فرمایا ہم ان کو دو گواہیاں دکھائیں گے، ایک پوری دنیا کی گواہی ورلڈ وائڈ، اور دوسری جو ہے جو عالم صغیر ہے، یعنی یہ جہان جو پورا جہان ہے نا، ایک یہ اس کو عالم کبیر بولتے ہیں، پوری دنیا، اور ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، اس کے اندر جتنی مخلوق ہے، یہ عالم کبیر ہے، اور انسان کا جو وجود ہے یہ عالم صغیر ہے، یعنی جیسے پوری دنیا میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں اور اس کے اندر بڑے راز ہیں اور بڑی اللہ کی حکمتیں ہیں، اسی طرح انسان کے وجود کے اندر بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ جو قرآن کا انکار کرتا ہے، ہم اس کو نشانیاں دکھائیں گے دنیا کی بھی، اور ہم اس کو نشانیاں دکھائیں گے ان کے وجود کی بھی۔ دنیا کی کیسے نشانیاں دکھائیں گے؟ رب فرماتا ہے کہ تم نے میرے قرآن کا انکار کیا، میرے رسول کا انکار کیا، میرے نبی کا انکار کیا، میرے دین کا انکار کیا، تو عنقریب تم دیکھو گے کہ تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ کہ بدر میں کیا حشر ہوا؟ کافر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں بدر میں شکست ہوگی، اور اسی لیے وہ اپنے ساتھ شرابیں لے کر گئے تھے، اسی لیے وہ بدر کے میدان میں اپنے ساتھ گانے والی عورتیں لے کر گئے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا کر ہم اس کے بعد یہاں جو ہے شراب کا دور چلائیں گے، یہاں جو ہے ناچنے والی ناچیں گی، اور ہم جو ہے شراب کی مستی میں خوشی کا دن منائیں گے۔ اور ہوا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مکہ شہر نے اپنے جو قیمتی اثاثے تھے، ابو جہل جیسے لوگ اور امیہ بن خلف جیسے لوگ، یعنی جو شیبہ جیسے لوگ، جو
جو بڑے مشہور ترین کافر تھے وہ مکے شہر سے نکال کر ہمارے حوالے کر دیں۔ 70 آدمی جو بدر میں قتل ہوا وہ کون سے تھے؟ وہ کتنے مشہور کافر تھے۔ یہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو پوری دنیا کی نشانی دکھائیں گے۔ اس کے علاوہ کیا پھر فتح مکہ جو ہے، کیا مکہ کے فتح ہونے کا کوئی چانس تھا؟ کوئی کافر یہ سوچ سکتا تھا کہ مکہ فتح ہوگا؟ کوئی کافر یعنی مسلمان جو تھے مکہ شہر کے، ان کو نکال دیا گیا، پراپرٹی سے بے دخل کر دیا گیا، ان کی پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیا گیا، ان کے پیسوں کو، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا گیا، اور جو مسلمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے کہ یہ جائیداد چھوڑ اور نکل جا۔ جیسے آج کل جو ہے بعض ملکوں میں ہو رہا ہے کہ مسلمان جو ہے، جہاں مسلمان کمزور ہیں، آپ دیکھتے نہیں کہ یہ کافر کی کیا، یہ شروع سے کافروں کی عادت ہے کہ ان کے پراپرٹی پر قبضہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم چھوڑ کے چلے جاؤ، ان کے پراپرٹیوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے، یہ مکہ شہر میں بھی اسی طرح ہوا۔ تو جیسے مکہ شہر کا کسی کو تصور بھی نہیں تھا، آپ پڑھیں سورہ حشر کہ جب مکہ شہر سے مہاجرین نکلے، اپنی جائیدادیں چھوڑ کر گئے اور غریب ہو کر گئے، سب کو چھوڑ کر گئے، مدینہ منورہ کے انصار نے ان کو اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد دے دی۔ اور پھر جب رب نے مکہ فتح فرمایا، جو کافروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، پھر مسلمان کس شان سے مکہ شہر میں داخل ہوئے۔ اور یہ شان ہے کہ جب مسلمان کسی جگہ سے بے گھر ہو کر نکلتا ہے، اگر وہ صحیح مسلمان ہے اور اسلام پر قائم و دائم رہے تو رب تعالیٰ پھر اس کو اپنے گھر میں اس کی طرف واپس لے جاتا ہے، عزت کے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ العزیز جن ممالک میں یہ کفار مسلمانوں کو بے دخل کر رہے ہیں، ان کے پراپرٹی پر قبضہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دن وہ دن دکھائے گا جیسے مکہ مکرمہ میں دکھایا، ان کی عزت و آبرو کے ساتھ اللہ واپس کرے گا۔ یہ فرمایا کہ ہم دنیا کی یہ ساری چیزیں دکھائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مسلمان تھے جو بے دخل ہو کر نکلے، ابوبکر صدیق جائیداد چھوڑ کر گئے، حضرت عمر گئے، حضرت علی گئے، یہ جتنے صحابہ گئے یہ سارے اپنی جائیدادیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی جب چھوڑ کر گئے، اب اللہ نے کون سا دن دکھایا؟ اب حضور کے وصال کے بعد پوری امت مسلمہ کا خلیفہ کون ہے؟ ابوبکر صدیق ہے۔ یہ کسی نے سوچا تھا کہ ابوبکر صدیق خلیفہ بنیں گے؟ پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق، جن کی خلافت جو تھی، جن کی حکومت میں کتنے 37-36 ہزار مربع میل کا رقبہ ان کی حکومت میں تھا، اور جو کہا کرتے تھے کہ اے عمر تم سے تو اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے جب تو اونٹ چلایا کرتا تھا، اب اتنی بڑی حکومت تیرے قبضے میں آ گئی اور تو اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ بن گیا ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ اگر وہ کافر ہوتا تو وہ کیا کہتا کہ ہم تو کیوں دادے سے ہم جو بڑے لینڈ لارڈ اور ہمارے کنگ آ رہے ہیں، یہی کہتے ہیں نا، تو سن تو نہیں رہا کہتے پیچھے سے، یعنی یہ کہتے ہیں نا ہم باپ دادے سے بڑے امیر آ رہے ہیں، ساتھ پشتوں سے، پھر پیچھے دیکھتے ہیں تو سن تو نہیں رہا پڑو اس کے بعد۔ اللہ علیہ۔ تو مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی شان یہ ہے کہ جو ابوبکر صدیق خلیفہ، فرسٹ خلیفہ، یعنی بڑی سیدنا ابوبکر صدیق کی یہ بڑی شان ہے کہ رسول خلیفہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ کاش ابوبکر یہ انسان نہ ہوتا، یہ کسی درخت کا کوئی پتا ہوتا، یہ ٹہنی ہوتی جس کو جانور کھا کر مینگنی کر کے پھینک دیتے، قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑتا۔ کاش ابوبکر جو ہے یہ گھاس ہوتا جس کو بکری چل کر کھا جاتی اور قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑتا۔ ابو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں دیوی ہے عمر، تم سے تو اونٹ قابو نہیں ہوتے تھے اور باپ تیری مرمت کرتا تھا ہر وقت کہ تو اونٹ قابو نہیں ہوتی، اور تم اتنی مسلم امت کا تو خلیفہ بن گیا ہے۔ اللہ کے شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کی شان، حضرت علی المرتضیٰ کی شان، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شان، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کتنی حکومت اور طاقت اور قوت دی، یہ مسلمان
جو قرآن کو مانتے ہیں ہم ان کو دکھایا کہ دیکھو مسلمانوں کی حکومت ہم کہاں کہاں. حضرت عثمان غنی جب خلیفہ بنے تو ایک طرف آپ کی سرحد جو ہے اسلامی سرحد وہ افریقہ ہے اور ایک طرف چائنا ہے. کیا تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی حکومت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ چائنا سے لے کر افریقہ تک ہے. آپ اتنی بڑی مملکت خداداد فرمایا یہ ہم دکھائیں گے کہ جو قرآن کو ماننے والے ہیں ان کی شان کیا ہے. اور فرمایا کہ ہم پھر جو علوم ہم دیں گے ان لوگوں کو، فرمایا کہ وہ علوم کیسے ہیں. ہم مسلمان حکومتوں کو، مسلمان ملکوں کو، مسلمان اسکالرس کو وہ اتنے علوم عطا فرمائیں گے کہ دنیا ان کی محتاج ہے. آج دیکھیں آج لوگ جو ہے ابھی تو ہم بڑی پستی کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن یہ دیکھ رہے جتنے بھی علوم مرجع ہیں یہ سارے مسلمانوں کے قرآن مجید سے اور احادیث سے حاصل کی ہوئی. میڈیکل کو علوم جو ہے یہ کہاں سے ہے؟ یہ سارے جو ہے مسلمان جو علماء اور اسکالرس ہیں یہ ان سے آئے ہیں. یہ جو کتب نما ہے کہ ڈائریکشن قبلے کی یا یہ جو نیویگیشن ہے یہ مسلمانوں کا ایجاد کرنا ہے. یہ مسلمانوں کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں تیار کی ہیں. مسلمانوں جو معمار تھے مسلمان، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں کتنی خوبصورت ہیں. آپ اسپین میں جائیں، جا کر دیکھیں، مسجد قرطبہ دیکھیں، یا مغل بادشاہوں کی جو بلڈنگیں بنائی ہوئی وہ دیکھیں آپ اس دور میں جب کہ مشین بھی نہیں ہوا کرتی تھی. کتنی نعمتیں ہیں، کتنے علوم ہیں جو مسلمانوں کے پاس موجود تھے. اللہ فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے ان کو پوری دنیا کا، یعنی آسمانوں کی ہم دکھائیں گے ان کو، زمینوں کی دکھائیں گے. یہ سارا اسلام جو ہے اس چیز کی گواہی دے گا اور لوگ گواہی دیں گے کہ مسلمان جو ہے ان کا علوم کہاں کہاں تک پہنچے. جو مسلمان سائنٹسٹ تھے، جو مسلمان ڈاکٹر تھے، جو مسلمان علوم ریاضی اور دیگر علوم کے ماہر تھے، فرمایا یہ مسلمان حکومت ہے، اس چیز ہم دکھائیں گے. اور فرمایا پھر ہم لوگوں کو دکھائیں گے جو جو وقت گزرتا جائے گا عالم صغیر میں دیکھیں گی کتنے علوم ہم عطا فرمائیں گے. اب انسان کے جسم میں کتنے علوم ہیں اس کو دیکھیے. وہ چیزیں فرمایا جو پہلے نہیں ہوا کرتی تھی آج ان کو کتنی واضح طور پر آ گئی. ایک وقت تھا کہ جب انسان کو یہ جو بائی پاس ہے، انسان کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بائی پاس کرتے ہیں، اس کا علم نہیں تھا. کچھ عرصہ پہلے یہ نہیں تھا. لیکن آپ دیکھو قرآن مجید نے یہ کتنا علوم ان کو عطا فرمائے اور کتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں سے کہ جب آپ ڈاکٹر جو ہیں یہ بائی پاس کرتے ہیں تو جن لوگوں کو اس کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ پنڈلی میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایکسٹرا جو ہے رگیں رکھی ہیں پنڈلی میں، اور وہ پہلے یعنی اس کی ضرورت نہیں ہے انسان کے وجود کے لیے، لیکن پنڈلی میں اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا کچھ ایسی رگیں رکھی ہیں جن کو جب چاروں جو رگیں ہیں انسان کے دل کی وہ جب بند ہو جاتی ہیں تو اس کی پنڈلی سے آپریشن کر کے وہ رگیں نکال کر انسان کا بائی پاس کیا جاتا ہے. یہ نہیں کیا جاتا، یہ ڈاکٹروں کو پتہ ہے وہ کیا جاتا ہے. تو ان کو کیسے پتہ ہے کہ انسان کی پنڈلی میں ایکسٹرا رگیں موجود ہیں جن کو کاٹ کر انسان کا بائی پاس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انسان کا جو جسم ہے جس کو عالم صغیر بولتے ہیں، اس کے اندر ہم نے ایسی چیزیں رکھی ہیں جو انسان سوچ کر حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کے اندر یہ چیزیں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک وقت تھا جب انسان کے وجود کے اندر جو مختلف بیماریاں تھیں ان کا کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس کا علاج کیسے ہونا ہے. رب تعالیٰ جل شانہ نے انسان کے وجود کے اندر وہ بیماریاں جو پیدا فرمائی ہیں ان کا علاج بھی رب تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ مثلاً آپ شوگر دیکھو اس کا علاج بھی انسان نے ڈھونڈ لیا ہے، بلڈ پریشر کا علاج ڈھونڈ لیا ہے. اور جن چیزوں کا بھی موجود نہیں ہے انشاءاللہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے اس عالم صغیر کا بھی
اس کا بھی پروسیس چلتا جا رہا ہے، اور جو جو قیامت قریب آتی جائے گی اس کے جسم کے فوائد اور جسم کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انسان محسوس کرتا جائے گا، معلوم کرتا جائے گا۔ فرمایا کہ ہم نے نشانیاں پورے جہان میں ہم نے دکھائی ہیں، انسان کے جسم میں بھی دکھائی ہیں ہم نے، حتیٰ یتبین لہ انہ الحق، حتیٰ کہ انسان کو واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے۔ اللہ کی مخلوق جو ہے اس نے جو اللہ نے تخلیق فرمائی ہے وہ حق ہے، قرآن میں جو فرمایا حق ہے، جو حدیث میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہے۔ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا اللہ کی گواہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ قرآن مجید حق ہے؟ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ملنے میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں قیامت قائم ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا، پتہ نہیں ہمارے پر ظلم ہوگا یا ہمارے ساتھ عدل ہوگا۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، جو اپنے رب سے ملاقات میں شک کرتے ہیں، فرمایا الا انہ بکل شیء محیط، سنو اللہ ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کرنے والا ہے۔ احاطے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کو پتہ ہے کہ کس نے کتنا ظلم کیا ہے، کس نے کتنا گناہ کیا ہے، کس نے کتنی نیکی کی ہے۔ جب اس کا علم ہر شے کو محیط ہے تو وہ ہر آدمی کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دے گا، ہر آدمی کو اس کی نیکی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ جیسے اس نے فرمایا شروع میں کہ ہر چیز پر اس کا علم محیط ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اسی طرح ہر شے کے علم پر، ہر شے پر اس کا علم محیط ہے، اور اس علم محیط کے برکت سے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا جو جس کا وہ آدمی مستحق ہے۔ وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کسی پر زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی سورہ شورا جو آج ختم ہو گئی، اور سورت حامیم سجدہ جو ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ جو درس ہوگا وہ سورت شورا سے ہوگا، جو تیسری حامیم کی سورت ہے، تشریف سنتا ہے انشاءاللہ۔